الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ میں سے اکثر اس بات کو جانتے ہیں اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اس عید الاضحیٰ کے موقع پر بروز بدھ اسٹاک ہوم سویڈن میں قرآن کریم کے جلانے کا دردناک واقعہ پیش آیا. سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کی مرکزی مسجد کے باہر ایک عراقی نیاد شخص جس کا نام سلوان مومیکا بتلایا گیا ہے، اس نے مسلمانوں کی موجودگی میں، نمازیوں کی موجودگی میں، تقریباً 200 سے زائد عینی شاہدین کی موجودگی میں اور سرکاری سرپرستی اور پولیس کی موجودگی میں قرآن کریم کے نسخے کو نظر آتش کیا. اور اس عراقی شخص کی ترجمانی کے لیے دوسرا شخص بھی وہاں پر موجود تھا جو اس کی بکواسات کی اپنے میگا فون کے اوپر ترجمانی کرتا رہا. یہ شخص جو عراقی نیاد بتلایا جاتا ہے، سلوان مومیکا، 5 سال قبل عراق سے سویڈن آیا اور سویڈن حکومت نے پھر اس کو باقاعدہ اپنے ملک کی شہریت جو ہے وہ بھی دی ہے. قرآن کریم کی جلانے سے قبل اس نے قرآن کریم جلانے کے لیے باقاعدہ سویڈن کی مقامی عدالت سے اس کی منظوری لی، اس کی اجازت لی، اور اس کی اجازت سے پھر اس نے عید کے دن اور مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجد کے سامنے آ کر کے پولیس کی نگرانی میں اس لعنتی شخص نے پہلے قرآن کریم کے نسخے کو پھاڑا، اس کی بے حرمتی کی اور پھر اس کے بعد اسے نظر آتش کیا. اسی سال جنوری کے مہینے میں سویڈن کے اندر قرآن کریم پہلے بھی نظر آتش کیا گیا تھا، جلایا گیا تھا. قرآن کریم کی بے حرمتی کا یہ افسوسناک واقعہ جو پیش آیا ہے، یہ پہلی مرتبہ نہیں پیش آیا، بلکہ اس سے قبل بھی گوانتانامو بے میں امریکی فوجیوں کے ہاتھوں کئی مرتبہ قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی، اور دنیا کے مختلف ممالک میں آئے روز ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں. سویڈن کے اس واقعے کے بعد ہی ہمارے پاکستان میں چارسدہ کے علاقے کے اندر بھی مسجد کے اندر قرآن کریم کو نظر آتش کیا گیا. تو قرآن کریم کی بے حرمتی دنیا کے کسی بھی مسلمان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے. قرآن کریم کی بے حرمتی کے اوپر
مسلمانوں کا غصہ میں آنا اور اپنے جذبات کا اظہار کرنا یہ ایک فطری رد عمل ہے جو مسلمانوں کے ایمان اور قرآن کریم کے ساتھ ان کی وابستگی کا تقاضا ہے۔ اس افسوسناک واقعے کے اوپر احتجاج اور اضطراب کا پایا جانا پوری امت مسلمہ کے اندر یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ اس لیے میں اسلامی سربراہ کانفرنس کی تنظیم کو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی بے حرمتی کے بارے میں مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ سویڈن سے باضابطہ طور پر احتجاج کریں، اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اپنے ممالک سے سویڈن کے جو سفراء ہیں ان کو احتجاجاً جو ہے سویڈن کی حکومت کی طرف واپس بھیجیں، اور یورپ کے اندر جو مسلمان رہنے والے ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر جو ایم پی ہیں اور جو کونسلر ہیں اور جو کسی اہم عہدے کے اوپر لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اپروچ کریں، رسائی کریں اور ان کے سامنے اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں۔ امت مسلمہ کو سویڈن کے اس واقعے کے اوپر جو ہے دو ٹوک موقف اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن کریم مسلمانوں کے ایمان کی بنیاد ہے، اور کفریہ طاقتیں ہمیشہ سے اس کوشش میں رہی ہیں کہ مسلمانوں کی عملی زندگی کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم نہ رہے، لیکن انہیں ہمیشہ اس کی اندر منہ کی کھانی پڑی ہے، اور ماضی کی طرح آج بھی انہیں اس مہم کے اندر انشاءاللہ کامیابی نہیں ملے گی، انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم کے ساتھ مسلمانوں کی عقیدت ہے اور رہے گی، اور ایسے واقعات سے قرآن کریم کے ساتھ مسلمانوں کی عقیدت پہلے سے بھی زیادہ بڑھتی رہے گی۔ مسلمان عملی طور پر چاہے کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں، لیکن فکر اور عقیدے کے حوالے سے ان کی وابستگی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور قرآن کریم کے ساتھ آج بھی اسی طرح قائم ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گی، اور اس وابستگی کو ختم کرنے کی جتنی بھی کوششیں ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گی، ثمر آور نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے میں مسلمان بھائیوں کی، مسلمان بہنوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اس پیغام کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ سے اس بات کی درخواست کروں گا، اور خاص طور پر جو اسلامی ممالک ہیں ان سے، کہ وہ اس واقعے کا دو ٹوک انداز کے اندر اس واقعے کے اوپر وہ اپنا موقف لیں، اس کے اوپر اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں۔ ملک خداداد پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے، اس کے اندر بھی ایسے واقعات کا پیش آنا یہ بہت بڑی رنج اور غم کی بات ہے۔ اس لیے چارسدہ میں خیبر پختونخوا کا جو شہر ہے چارسدہ، اس میں جو قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی ہے، قرآن کریم کو جلایا گیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم اپنے ملک کے حکمرانوں سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ملعون شخص کو فی الفور گرفتار کر کے اسے سر عام جو ہے پھانسی کے اوپر لٹکایا جائے، تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو اور آئندہ کسی کو دوبارہ ایسا عمل کرنے کی جرت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی
قرآن کریم کے ساتھ ہمارے اس تعلق کو، اس وابستگی کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔